السلام علیکم عزیز طلباء، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج 15 اگست 2025 ہے، 6 اسلامیات۔ آج ہم اپنا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں۔ پیج نمبر جو ہے وہ آپ کا 39 ہے۔ 39 پیج پہ ہے جی غزوہ احد۔ غزوہ احد جو تھا وہ غزوہ احد مدینہ منورہ کے قریب ایک پہاڑ کا نام ہے۔ یہ شہر سے 550 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ غزوہ احد 3 ہجری کو احد کے پہاڑ کے قریب پیش آیا۔ اس غزوہ مسلمانوں کی قیادت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی تھی، جبکہ مشرکین مکہ کا سپہ سالار جو تھا وہ ابو سفیان تھا۔ غزوہ بدر جو تھا ان میں مسلمانوں کی فتح کے بعد مدینہ منورہ کے یہودی بہت پریشان تھے۔ اب انہوں نے سوچا کہ کسی طریقے سے مسلمانوں سے بدلہ لیا جائے، تو جو ابو سفیان تھا اور اس کی بیوی جو ہندا تھی، انہوں نے مل کر قریش مدینہ کو قائل کیا، منایا ان کو کہ مسلمانوں پر حملہ کیا جائے۔ اس حملے کی اطلاع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس کو پتہ چل گئی، تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بر وقت اس کی اطلاع دی۔ تو اس کے نتیجے میں جو تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے انہوں نے اس کی تیاری شروع کر دی جنگ کی۔ اور غزوہ بدر کے اسباب جو تھے وہ یہی تھے کہ غزوہ جو احد ہوا تھا اس میں مسلمانوں کی فتح کے بعد وہ جو کفار تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کے صحابہ سے بدلہ لینا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے جنگ کی تیاریاں شروع کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی تیاریاں شروع کی تو صحابہ کرام نے یہ فیصلہ کیا کہ جو ہے وہ جنگ جو ہے وہ مدینہ منورہ سے باہر نکل کر لڑی جائے۔ تو ایک منافق تھا عبداللہ بن ابی، اس نے راستے میں سے اپنے 300 ساتھیوں کو لے کے وہ الگ ہو گیا۔ تو ٹوٹل 1000 کا لشکر اب صرف 700 کی تعداد میں۔ تو اس میں واقعات جو تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو جو ایک پہاڑی پر وہ مقرر فرمایا کہ ہار ہو یا جیت ہو تو آپ نے اپنی جگہ سے نہیں ہلنا۔ تو پھر حضرت علی اور اس کے مقابلے میں طلحہ بن ابی طلحہ عبدری، ان کو حضرت علی نے قتل کیا۔ اس کے بعد جو تھا وہ جنگ ہوئی، تو جنگ میں مسلمانوں کو عارضی جو تھی وہ مسلمانوں کا پلہ بھاری تھا۔ تو صحابہ کرام جو تھے وہ پہاڑ کے پیچھے جو چھپے ہوئے تھے، انہوں نے سوچا کہ اب تو مسلمانوں کو کامیابی مل گئی، فتح ہو گئی، تو انہوں نے وہ پہاڑی جو تھی اس کو چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے کفار کو موقع مل گیا تھا۔ اس کو دوبارہ انہوں نے پہاڑی کے پیچھے سے حملہ کر دیا، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو کافی جانی اور مالی نقصان ہوا۔ آج کے ہمارے درست جوابات ہیں، ان کا انتخاب کریں گے۔ پہلا جی، غزوہ احد میں مشرکین مکہ کا سپہ سالار جو تھا وہ ابو سفیان تھا۔ غزوہ احد میں مسلمانوں کی تعداد جو تھی وہ 1000 تھی، اور غزوہ احد میں کفار مکہ کی تعداد وہ 3000 تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شکل صحابی جو تھے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور غزوہ احد میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں کو صاف کیا تھا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے بعد یہ مختصر جوابات دیں۔ غزوہ احد کی وجہ تسمیہ لکھیں۔ یہ سوال ہے جی، غزوہ احد کی وجہ تسمیہ لکھیں۔ اس کا آنسر ہے یہاں سے پیج نمبر 39 پہ۔ غزوہ احد مدینہ منورہ کے قریب ایک پہاڑ کا نام ہے۔ یہ شہر سے 5.5 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ غزوہ احد میں 3 ہجری کو احد پہاڑ کے قریب پیش ہے، اس لیے اس کو غزوہ احد کہتے ہیں۔ یہ آپ نے ساتھ خود لکھ لینا کہ اس لیے اس کو غزوہ احد کہتے ہیں۔ اس کے بعد کویسچن نمبر 2 ہے، غزوہ احد کے 2 اسباب تحریر کریں۔ جی، تو اس کا آنسر یہاں سے غزوہ بدر میں مشرکین مکہ کو کافی جانی و مالی نقصان پہنچا۔ اس کے سرکردہ سرکردہ بتایا تھا پہلے بھی کہ بہت بڑے سردار، ان کے دلوں میں مسلمانوں سے بدلہ لینے کے لیے آگ بھڑک رہی تھی، اس لیے انہوں نے مسلمانوں کے خلاف جنگ کی تیاریاں شروع کر دی۔ یہ یہاں تک ہے اس کا آنسر، یہاں سے لے کے یہاں تک، ٹھیک ہے۔ اور جو آپ نے ہوم ورک کرنا ہے مختصر جواب دیں۔ اس کے پہلے 2 سوال یہ یہاں پہ لکھا ہوا، یہ پہلا کویسچن اور دوسرا الف اور بے، یہ دونوں آپ نے ہوم ورک پہ کرنا ہے۔ بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہے، آمین۔